بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو بہت بہت شکریہ فار ٹو انوائٹ می ان دس شو. دیکھیں مرتضیٰ وہاب جو ہے وہ از اے گڈ کلین فیس آف پیپلز پارٹی, اور اس بیچارے کے اوپر ہمیشہ سے رسپانسبلٹی ہے کہ پیپلز پارٹی کی جو بھی کرپشن ہے, جو بھی برائیاں ہیں, جو بھی نااہلی ہے, اس کو وہ فیس کرتا ہے میڈیا پہ. And he's been doing it pretty well. But سمجھنے کی چیز یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کا سٹیک کتنا ہے کراچی میں, پیپلز پارٹی کی سنسیریٹی کتنی ہے کراچی کے ساتھ. اور اگر ہم پچھلی 13 سال کی حکومت لے لیں جو پیپلز پارٹی کی ہے, تو اس میں کراچی کی ریسورسز کے ساتھ کیا کیا انہوں نے. 90% سندھ کی انکم جو ہے وہ کراچی جنریٹ کرتا ہے, لیکن ان کا جو پہلا دور تھا جس میں قائم علی شاہ چیف منسٹر تھے, اس پورے دور میں کچرا تک تو کراچی سے اٹھتا نہیں تھا. پاٹ ہولز جو ہیں کراچی کے اندر کھلے ہوتے تھے, بجلی کا, پانی کا, نالوں کی صفائی کا, روڈز کی مرمت کا, اور کسی قسم کی ڈیولپمنٹ ورک کا کراچی کے اندر کیا ویژن دیا, کیا کام کیا, یہ سب کے سامنے ہے. قائم علی شاہ کے دور میں ہی واز این اولڈ گائے, لیکن there were 3 other de facto چیف منسٹرز, اور کام تو وہی چلا رہے تھے, اور کام اسی طرح کرپشن ہو رہی تھی, ہر ادارے کے اندر کرپشن ہو رہی تھی. پھر قائم علی شاہ کے بعد مراد علی شاہ آ گیا, ویل ایجوکیٹڈ, ویل کوالیفائڈ, کلین فیس, بٹ سسٹم وہی ہے. سسٹم کیا ہے؟ آپ کی واٹر مافیا, آپ کی لینڈ مافیا, آپ کی ڈرگ مافیا, آپ کی پولیس مافیا, وہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں وہ وہی کرپٹ لوگوں کے تھرو چلاتے رہے. آج آپ سندھ سیکرٹریٹ چلے جائیں, آپ کو لگے گا نہیں کہ آپ کراچی کے اندر ہیں. ایک باقاعدہ پلان کے ذریعے کراچی کے ریسورسز جو ہیں وہ لیے گئے, اور ان کو کراچی کے اوپر یوز نہیں ہونے دیا, اور یہ سب کے سامنے کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. اسی وجہ سے نفرتیں بڑھی ہیں. ایم کیو ایم کیوں آئی ہے؟ ایم کیو ایم کی کیا ضرورت تھی؟ اگر پولیٹیکل گورنمنٹ اپنی سنسیریٹی کے ساتھ, انصاف کے ساتھ کام کر رہی ہوتی, تو اس طرح کے تصادم کبھی ہوتا ہی نہیں. بلکہ یہ تصادم جو ہے یہ کریٹ کیا گیا ریسورسز کو جو ہے وہ صحیح یوز یا فیئرلی یوز نہ کر کے. سیم میں سمجھتا ہوں مرتضیٰ وہاب, although he is a Karachiite, although he is a clean face, لیکن مرتضیٰ وہاب جو ہے وہ ایڈمنسٹریٹر ہوتے ہوئے بھی ایڈمنسٹریٹر نہیں ہوں گے. جو مافیاز ہیں کراچی کی وہی لوگ چلا رہے ہیں جو آگے بھی چلائیں گے, اور وہ انہی کے لوگ ہیں. چاہے وہ لینڈ گریبنگ کی مافیا ہو, چاہے وہ پانی چوری کرنے, کراچی والوں کا ہی پانی چوری ہو کے کراچی والوں کو ہی بیچا جاتا ہے نا, وہ بھی وہی ہے. چاہے K4 کا معاملہ ہو, چاہے میس ٹرانزٹ کا معاملہ ہو جس میں ان کو بسیں بنانی تھی, کتنی بار وعدے کیے سینکڑوں بسز کے, آج تک کوئی بس نظر نہیں آئی. چاہے کراچی کی ڈیولپمنٹ کی, چاہے اس کی اسکائی لائن کی, چاہے اس کے پارکس کی, چاہے اس میں انڈسٹریل ایریاز کی, چاہے اس میں جو انفراسٹرکچر ہے, بجلی, پانی, گیس, تاکہ انڈسٹریز گرو کریں, کوئی چیز لے لیں آپ, ان کا انٹرسٹ نہیں ہے کہ کراچی ڈیولپ ہو, کراچی کا بزنس مین ڈیولپ ہو, کراچی کے ریزیڈنٹس کسی طرح بھی ایک سکون کی سانس لے سکیں. سو آئی تھنک یہ ایک بہترین چال ہے, بجائے اس کے کہ میں یہ کہوں کہ یہ بہترین آدمی ہے. یہ آدمی ہوگا جو کراچی آئٹ ہوگا, لیکن پیچھے وہی مافیا کام کرے گی جو کراچی آئٹس کو اور فلیس کرے گی اور نقصان پہنچاتی رہے گی. He has a political background. I know him very well. He is a good guy, well spoken, well educated. وہ سب چیزیں اپنی جگہ ہے, لیکن کراچی میں ان کا انٹرسٹ کتنا ہے, اصل بات ہے, اور پولیٹیکل پارٹی کا انٹرسٹ کتنا ہے. دیکھیں ان کا جو ووٹ بینک ہے وہ تو انٹیریئر سندھ سے آتے ہی آتا ہے, اور ہماری ڈیموکریسی جو ہے اٹ از اے فیوڈل ڈیموکریسی, جس کے اندر ان کے پاس وہ سارے حربے ہیں کہ اپنی جو کانسٹیٹوئنسی ہے وہ کسی اور کو اس کے اندر آنے بھی نہ دیں, کسی اور پارٹی کو بھی نہ آنے دیں. اور وہ تھرو پولیس ہوتا ہے, تھرو اریگیشن ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے, تھرو ڈفرینٹ
یہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرامز اور اس طرح کے پروگرامز ہی ہوتا ہی ہے. سو دے بائی ووٹس, دے فورس پیپل ٹو ووٹ فار دیم, دے ایلیمنیٹ دیئر اپوزیشن, اور انہوں نے جیتنا ہے. اور یہ ایک انٹولڈ وہ ہے کہ جو بھی چیف منسٹر ہوگا وہ سندھی اسپیکنگ ہی ہوگا. سو یہ تو ایک فیکٹ ہے. بٹ کراچی میں جس چیز کی ضرورت ہے وہ سب سے پہلے انصاف کی ضرورت ہے. کراچی میں جس چیز کی ضرورت ہے وہ یہ کہ ایک کلین اور ایک آنیسٹ آدمی کی ضرورت ہے. بیکاز فنڈس کی کمی نہیں ہے. کراچی اٹسیلف, کراچی کے فنڈ سے پورا پاکستان چلتا ہے. کراچی کو اس چیز کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم جو ہے وہ فیڈرل گرانٹس لیں یا ہم کسی اور پروونشل گرانٹس لیں. کراچی میں انٹرپرنورز ہیں, کراچی میں ایجوکیٹڈ یوتھ ہے, کراچی کے اندر اسمال بزنسز ہیں جو امپلائمنٹ جنریٹ کرتے ہیں, کراچی میں انڈسٹریز ہیں, کراچی میں پورٹ ہے. کراچی از کنیکٹڈ ود دا ہول ورلڈ. کراچی کے اندر جو ہے وہ پوٹینشیل ہے اس سے 10 گنا زیادہ اوپر جانے کا. دس واز کراچی تو آج سنگاپور ہوتا اگر اس کو جان کے پیچھے نہ کیا گیا ہوتا. کراچی کی ڈفرینٹ انڈسٹریز کو ون بائی ون ختم کیا گیا. نواز شریف کے دور میں شپ بریکنگ کو ختم کیا, اسٹیل انڈسٹری کو ختم کیا, ہماری ایئر لائن انڈسٹری کو ختم کیا, ہماری یو نیم اٹ. کراچی کی جو لا اینڈ آرڈر سچویشن ہے اس کی وجہ سے ہماری ٹیکسٹائل انڈسٹری یہاں سے فیصل آباد گئی, یہاں سے لاہور بہت ساری انڈسٹریز گئی, یہاں سے پراپرٹی بزنسز بہت سارے گئے, اور کوئی دبئی چلا گیا, کوئی کینیڈا چلا گیا. تو کراچی از ناؤ لنکڈ ود دا ہول ورلڈ. اور آج بھی اگر ادھر ایک لیول پلینگ فیلڈ مل جائے, ایک ایز آف ڈوئنگ بزنس مل جائے, یہاں کی جو کراچی بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی جس کو اب سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی بنا دیا گیا ہے اس کو دوبارہ کراچی بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی بنا دیا جائے, تو یہ دوبارہ سے اتنا بوم ہوگا اس شہر میں کہ یہ اس ملک کو 10 گنا اور زیادہ ریونیو دے سکتا ہے. ادھر کی ڈیولپمنٹ 10 گنا زیادہ ہو سکتی ہے, یہاں کی ایکسپورٹس 10 گنا زیادہ ہو سکتی ہے. دیکھیں ایکسپورٹس پہ میں آپ کو بتاؤں, ٹیکسٹائل میں آپ کپڑا بنا کے بہت زیادہ بھی ہو گیا تو $5-6 بلین بڑھا لیں گے ایکسپورٹ کو, رائٹ. سو $5-6 بلین تو مسئلے کا حل نہیں ہے. اگر آپ ایگریکلچر میں بہت زیادہ آپ نے ایکسپورٹ کو بڑھا لیا تو $1-2 بلین بڑھا لیں گے. $1-2 بلین بھی مسئلے کا حل نہیں ہے. آج دنیا کی کنٹریز جو ہیں وہ $200-300 بلین بغیر کسی را مٹیریل کے, بغیر کسی پروڈکشن کے, خالی سروس سیکٹر میں سپلائی چین کے تھرو, ٹورزم کے تھرو کما رہے ہیں. سو یہ ہمارے پاس یہ سارا پوٹینشیل ہے. ہمارے پاس بیسٹ بیچز ہیں, گولڈن سینڈ ہے, سنی بیچز ہیں. ہمارے پاس جو ہے وہ کراچی کے اندر آئی ٹی گریجویٹس ہیں, ایجوکیٹڈ گریجویٹس ہیں جو سروس سیکٹر میں, آئی ٹی سیکٹر میں, اور آئی ٹی سیکٹر میں ہماری جو گروتھ ہے وہ 1-2 بلین سے نہیں 100-200 بلین سے بڑھ سکتی ہے. سو اگر 200 بلین سے ہم سارا فوکس کر کے کراچی پہ اپنی ایکسپورٹس کو بڑھا دیتے ہیں آئی ٹی سیکٹر میں, تو ملک کہاں سے کہاں پہنچ جائے گا. اور اس کے اندر ہمیں کوئی بہت بڑی انڈسٹریز بھی نہیں لگانی کہ ہمیں جو ہے 5 سال لگیں گے انڈسٹری بنانے میں. ہمیں تو اپنے بچے آلریڈی ٹرینڈ ہیں, ان کو صرف فیسیلیٹیٹ کرنا ہے کہ ان کو ایک ایسا انوائرمنٹ مل جائے کہ وہ ایزیلی اپنا کام کر کے ایکسپورٹ کر سکے. ایکسپورٹ میں بھی ہمیں کوئی شپنگ لائن بڑھانے کی ضرورت نہیں ہے, وہ کلک آف اے بٹن پہ ان کا ایکسپورٹ ہوتا ہے. اور بہت ساری فیلڈز ہیں. ابھی میں آپ کو بتاؤں جو الیکٹرانکس ہے اس میں یہ جو فار ایسٹ کی کنٹریز ہیں وہ کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہیں, اسٹارٹنگ فرام جاپان ٹو ہانگ کانگ ٹو چائنا, سنگاپور, یہ ساری کی ساری الیکٹرانکس انڈسٹری سے بڑھے ہیں. تو الیکٹرانکس کے اندر ون کمپنی ان ویتنام جس نے موبائل فونز بنانا شروع کیے, آج $44 بلین کی وہ اکیلی ایک کمپنی ایکسپورٹ کرتی ہے. سو یہ پوٹینشیل صرف کراچی کے پاس ہے. ہم اگر کہیں کہ جی ہم موبائل فون بنانے کی فیکٹری جو ہے ٹنڈو محمد خان میں لگاتے ہیں تو نہیں لگ سکتی, یہ کراچی میں ہی لگ سکتی. سو پوٹینشیل ہے. واٹ وی نیڈ از somebody جو ان کو یہ نہ کہے کہ اس کے اندر میرا کٹ کتنا ہے. بیکاز یہ جو فورن کمپنیز آتی ہیں دے ڈونٹ بلیو ان دیٹ, ان کے پیچھے 10 اور ملک لگے ہوتے ہیں. وائی وڈ دے کم ٹو پاکستان
جب وہ ویتنام میں لگا سکتے ہیں, جب وہ ہندوستان میں لگا سکتے ہیں, جب وہ بنگلہ دیش میں لگا سکتے ہیں. دے ول پٹ اپ دا فیکٹریز ہے, وہاں پہ بھی ٹرینڈ مین پاور ہے, وہاں کا مین پاور بھی جو ہے اس کی لیبر پروڈکٹیوٹی ہم سے زیادہ ہے. سو کراچی میں لیبر پروڈکٹیوٹی امپروو کرنی ہے, اور ان انڈسٹریز کو اٹریکٹ کرنے کے لیے وہ اسپیشل اکنامک زونز ہمیں دینے ہیں جو اسپیشلائزڈ ہوں ان فیلڈس کے اندر. صرف کراچی دے سکتا ہے. جہاں تک بات ہے مرتضیٰ وہاب کی, although I agree he's a good guy, but I also know that People's Party is not sincere in doing all this. اگر وہ ہوتے تو ابھی تک یہ ساری چیزیں ہو چکی ہوتی, آج مجھے یہ ساری باتیں نہیں کرنی ہوتی. سنگل اس کا ایک ہی آنسر ہے ایک سینٹینس میں, اسپیشل اکنامک زونز. دیکھیں کراچی کے سارے ایشوز جو ہیں وہ لا اینڈ آرڈر یا اسٹریٹ کرائم یا ان امپلائمنٹ یا ان ایجوکیشن یا الٹریسی جو بھی ہیں, یہ سارے کے سارے ایشوز جو ہیں یہ ریلیٹڈ ہیں پاورٹی سے. پاورٹی جو ہے وہ ریلیٹڈ ہے انڈسٹریلائزیشن سے اور ایکسپورٹ سے. ہماری گروتھ ریٹ کو اگر ٹربو بوسٹ یا ڈبل ٹربو بوسٹ لگانا ہے تو وہ اسپیشل اکنامک زونز لگا سکتے ہیں. اسپیشل اکنامک زونز انڈسٹریل زونز اور ایکسپورٹ پروسیسنگ زونز سے زیادہ بہتر کیوں ہوتے ہیں؟ یہ بات جو ہے یہ چائنا نے بتا دی ہے پوری دنیا کو. آج یہ اسپیشل اکنامک زون کا ماڈل جو ہے چائنیز ماڈل, وہ پوری دنیا اڈاپٹ کر رہی ہے. ایون سعودی عربیہ نے اسپیشل اکنامک زونز بنا لیے ہیں. کیوں بنائے؟ ایون امریکہ جو ہے وہ اب ریئلائز کرتا ہے کہ جو اسپیشل اکنامک زونز ہیں جس میں ایک کارپوریٹ سٹرکچر جو انڈسٹریز والے خود چلاتے ہیں, اس اسپیشل اکنامک زون کی پولیسنگ وہ خود کرتے ہیں, اس کا انفراسٹرکچر وہ خود کرتے ہیں, اس کی جو بھی ایشوز ہیں وہ خود ریزالو کرتے ہیں, وہ بہتر ہے دین گورنمنٹ ڈوئنگ اٹ. گورنمنٹ کا بزنس یہ ہونا چاہیے کہ وہ بزنس میں انٹرفیئر نہ کرے. جب گورنمنٹ بزنس میں انٹرفیئر نہیں کرے گی تو بزنسز خود ہی اپنے آپ کو سنبھال لیں گے. دے نو ہاؤ ٹو گیٹ تھنگز ڈن فاسٹر اکنامکلی, اور گورنمنٹ کو صرف ایک سٹیپ پیچھے لینا ہے اور ان کو کرنے دینا. اور اسپیشل اکنامک زونز از دی آنسر. وہیں سے انڈسٹریز لگیں گی, وہیں سے ایکسپورٹس بڑھیں گی, وہیں سے پاورٹی ختم ہوگی, وہیں سے لیبر پروڈکٹیوٹی امپروو ہوگی, وہیں سے یہ ملک آگے بڑھے گا. اور کراچی میں آلریڈی 2 اسپیشل اکنامک زونز موجود ہیں, ایک نوری آباد کا ہے, ایک دھابی جی کا ہے. کراچی کے اندر ایکسپورٹ پروسیسنگ زون موجود ہے لانڈھی میں, کراچی کے اندر کرنگی انڈسٹریل ایریا ہے, کراچی کے اندر سائٹ ہے, کراچی میں اور بہت ساری جگہ ہے. لیکن وہاں پہ انفراسٹرکچر, الیکٹریسٹی, گیس, روڈز, کنیکشن ود دا پورٹ, یہ فیسیلیٹیشن حکومت نے دینی ہے. حکومت صرف سنسیریٹی کے ساتھ فیسیلیٹیٹ کر دے تو یہ انڈسٹریز اتنا آگے بڑھیں گی, ان کو کسی اور ملک جانے کی ضرورت نہیں ہے. وہ یہیں سے ایکسپورٹس کو اتنا زیادہ بڑھا لیں گی, امپلائمنٹ اتنی جنریٹ کر دیں گی, پاورٹی اتنی ایلیویٹ کر دیں گی کہ یہ سارے جو الز ہیں سوسائٹی کے یہ ختم ہو جائیں گے. دیکھیں کراچی کا ایڈمنسٹریٹر بننا جو ہے یہ الحمدللہ آپ کو اپنی پوری لائف سیکریفائز کرنی ہوگی. یہ اس کے لیے آپ کو مہاتما گاندھی چاہیے جو کراچی کو وداؤٹ اینی سیلف انٹرسٹ لے کے آگے بڑھے, جو لوگوں کے لیے پاورٹی ایلیویشن کے لیے کام کرے. اگر کوئی بھی آدمی آ جاتا ہے جو کرپشن کر رہا ہو, جو اپنا کٹ رکھ رہا ہو, جو ڈیولپمنٹ رستے اپنے زمینوں کے اندر سے لے کے جا رہا ہو, تو کراچی تباہ ہوگا. ایون میں بھی نہیں کر سکوں گا. اگر مجھے کرنا ہے, اور آنیسٹلی کراچی سم ہاؤ اس پولیٹیکل میش اپ میں پھنس گیا ہے. گورنمنٹ پیپلز پارٹی کی ہے جو کہ انٹیریئر ایریا سے ہے, کراچی کی کوئی سے نہیں ہے. فیڈرل گورنمنٹ کا کوئی رول نہیں ہے. 18ویں ترمیم کے بعد اس کے پاس سب سے زیادہ سیٹس ہیں تحریک انصاف کے پاس. ایم کیو ایم جو اردو اسپیکنگ کی جماعت ہے وہ اتنے حصوں میں ڈیوائیڈ ہو چکی ہے کہ نہ اس کا کوئی سر ہے, نہ پیر ہے, نہ کوئی اس کا لیڈر ہے. ہر آدمی اس کا لیڈر بنا ہوا ہے.
सो MKIM लोगों के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट नहीं कर सकती, PTI के पास इख्तियारात नहीं है, सिंध गवर्नमेंट जो है वो इख्तियारात छोड़ने को तैयार नहीं है कराची के. I don't think a mayor of Karachi can only resolve this. It has to be a change of attitude, a political will of the whole nation کہ کراچی کو بنانا ہے, اس ملک کو بنانا ہے, اس ملک کے اندر سے پاورٹی ختم کرنی ہے. اگر یہ ول ہوگی تو یہ چیزیں بہت آسانی سے ہو جائیں گی. دیکھیں نیب اپنا کام کر رہی ہے, اینٹی کرپشن کے ادارے اپنا کام کر رہے ہیں, جوڈیشری اپنا کام کر رہی ہے, لیکن پھر بھی یہ چیز بڑی کامن ہے کہ نیب کے اندر کہتے ہیں فیصلے صحیح نہیں ہوتے. اینٹی کرپشن جو ہے وہ پولیٹیکل اس پہ ہوتی ہے, پریشر میں کام کر رہی ہوتی ہے, جوڈیشری کے اندر فیصلے جلدی نہیں آتے. سو یہ تمام پولیسنگ جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے. یہ تمام کی تمام چیزیں جو ہیں وہ ٹھیک ہونی ہوں گی, اور وہ آئی ڈونٹ نو اف ایڈمنسٹریٹر ول ہیو دا اتھارٹی ٹو ڈو آل دیز تھنگس. آئی ڈونٹ تھنک سو. سو اٹ ول ہیو ٹو بی 100 more good people جو جا کے اس شہر کو ٹھیک کر سکیں گے. بہت آسانی سے بنا سکتی ہے, ویکیوم ہے, اور PTI کے لوگ پریشر لے سکتے ہیں, پیپلز پارٹی کو ٹف ٹائم دے سکتے ہیں. PTI بہت آرام سے سندھ کے اندر اس ویکیوم کو فل کر سکتی ہے. کوئی چوائس ہی نہیں ہے نا, کوئی اور چوائس ہوتی اگر تو الگ بات تھی. PTI کے اندر بھی بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو مورلی کمپرومائزڈ ہیں, اور وہ ان کا انٹرسٹ جو ہے, ان کا پرسنل انٹرسٹ جو ہے وہ پہلے آ جاتا ہے. سو ایسے لوگوں سے جان چھڑانی ہوگی, فلٹر کرنا ہوگا, اور ایسے لوگوں کو آگے کرنا ہوگا جن کو نیشنل انٹرسٹ میں کام کرنا ہے, جس کو اپنے ملک کے لیے, اپنی قوم کے لیے کام کرنا ہے. وہ جب آگے آئیں گے تو خود بخود ہو جائے گا. بٹ ہیونگ سیڈ آل دس, شارٹ ٹرم پلان کے ساتھ ساتھ لانگ ٹرم پلان ہونا بھی بہت ضروری ہے. لانگ ٹرم پلان میں ایجوکیشن پلیز دا موسٹ امپورٹنٹ رول. اٹس پیوٹل کہ ہم اس کو اپنی قوم کو صحیح سمت میں تربیت دیں. جھوٹ بولنے سے روکنا ہے, ملاوٹ کرنے سے روکنا ہے, کرپشن سے روکنا ہے, اور یہ ایز اے رول ماڈل بن کے دکھانا ہوگا, تبھی یہ ہوگا, ادروائز نہیں ہوگا. یہ باتیں تو ہماری احادیث, ہمارے قرآن پاک, ہمارا مذہب, باقی تمام مذہب بھی یہ باتیں کرتے آ رہے ہیں سینکڑوں سالوں سے, لیکن یہ لوگ جو ہیں ایک ایسے سوسائٹی کے اندر پھنس گئے ہیں جہاں پہ وہ دیکھتے ہیں کہ سکسیسفل وہی ہو رہا ہے جو پیسے دے کے اپنے کام کرا رہا ہے, تو مائٹ ایز ویل دے کے اپنا کام کروا لو. سب کو جو ہے وہ پائے چھوٹی ہے اور سب کو اس کے اندر سے کھانا ہے, تو لوگ اپنا نوالا جو ہے وہ چھین کے کھانے پہ لگے ہوئے ہیں بجائے اس کے کہ مل بیٹھ کے کھائیں. سو اس پہ ایک لانگ ٹرم کام کرنے کی ضرورت بھی ہے, جو نیشن بلڈنگ کے لیے کام ہو, اور ایک شارٹ ٹرم کام کرنے کی بھی ضرورت ہے کہ جس سے پائے انکریز ہو جائے اور لوگ آرام سے اس فیئر میں نہ ہو کہ ان کا جو ہے شیئر کام ہو رہا ہے.